56 منٹ تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56 یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ، تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس روزے میں۔ اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ، اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہے۔ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، بس جان کرنا لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے۔ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا، بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا، ان کا میٹر گھوم جائے گا، بچے پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، امی یہ کیا کر دیا آپ نے، حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے، یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، سارا افطاری کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں، تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا، کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی۔ جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر، جی ہاں لگائی جا سکتی ہے۔ یاسر صاحب، روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا
کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائے، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنا، ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جویریہ خان جرمنی سے۔ بعض فقہا اس کی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے، وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنی نہیں کیا۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں، اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں۔ ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہی طریقہ اسلام پر شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں، تو پھر خواریت پھیلے گی، کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے، دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے میں تعویل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے، نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، عصر کے بعد آپ تحیت المسجد نہ پڑھیں۔ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم، الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں، ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے، تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم، تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے، اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے، آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں
تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں, تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے, کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے, آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ میاں نے تو نہیں کہا. کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا, وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے, یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا, ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے, لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے گا, ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا, کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا, روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے, تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا, تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا, بے حیائی کرنا, روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا, یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا. پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے, انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لهم فی القیام الا السحر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے, تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی, روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا, رکن ادا ہو جائے گا, لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی. پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم, ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو, اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا, نیت آپ کی سونگنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں, لیکن چلے گئے, تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے, گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسا, ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا, یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا, یہ خوب سمجھ لیں. یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں, جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے, کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے. قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں, گلاب کی خوشبو, چنبیلی کی خوشبو, عود کی خوشبو, یہ سب نان الکوہلک ہیں. تو اللہ نے جتنی خوشبو, رات کی رانی دیکھ لیں, دن کا راجہ دیکھ لیں, جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے خدا نے پیدا کی ہیں, آرگینک خوشبوئیں, ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی. یہ کتنی بھینی ہوتی ہیں, دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے. تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو, میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو, خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, جائز ہے, لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں جو جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس ہوں. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں, ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں. آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں, آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں, ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا, لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم, کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے, اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا
جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں، اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم، تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، وہ پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے، کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے۔ مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے، وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے، تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا، روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے: شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار۔ دیکھو یہ جو بعض لوگ روزے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود سے ڈسچارج کر لیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے روزے میں، خاص طور پہ روزے میں، اس لیے کہ سے تو روزہ بھی ٹوٹ رہا ہے نا۔ اب بھائی یہی مسئلے آج کل نوجوانوں کے ساتھ بہت ہو گئے، ہینڈ پریکٹس کے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، نکاح کرو بر وقت، کیوں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہو؟ جو اس کا عادی ہوتا ہے نا، وہ یہ چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے، یہ کم نہیں ہوتا، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان یہ کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے، دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہوگے، پھر مائل، تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری۔ تو اس لیے عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو، شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے
کہ اس دفعہ کر لو, اگلی دفعہ نہیں کروں گا. ابھی جو ہے نا گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کر لو. آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا میں. کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا میں نے پوری زندگی نہیں کرنا, تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو میری زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا, میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں. اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا, اگلی دفعہ کر لوں گا. اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, ٹائم ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے. جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے, مطالعے کے لیے, کوئی دلچسپ کتاب ہو وہ آپ کے بیڈ پہ ہونی چاہیے. جیسے ہی گئے آپ نے فوراً مطالعہ کرنا شروع, اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے. یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لے, ہینڈ فری لگایا, بیان لگاتے سنتے سنتے سو گئے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کریں. اور پھر بھی خیال آتا ہے آپ بولیں بھائی آج نہیں کل کر لوں گا یہ گناہ, میں آج نہیں, سمجھتے ہو. پھر جب اگلا دن آئے, ہمارے ایک دوست تھے ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ, ان میں فحاشی ہوتی ہے. ان کو گناہ ایسے ہی چھوٹا ہے, کہتے یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فحش چیزوں کا بھی, فحش فلمیں بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دی. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی. میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں, آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام, بس آج کیا ہے. اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی میں کل کروں گا. کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا, پرسوں بھی نہیں, تیری تو زندگی کا مزہ خراب. اس کو بولیں بھائی تو بے فکر رہے, بس آج نہیں کر رہا, کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام, آج نہیں کروں گا, بس آج نہیں. تو وہ صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں, کل میں کتنا ٹائم ہے یار, کل کر لیں گے, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے, کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے, کمرہ بھاگ جائے گا, یا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں اگلا دن جب آیا ہے نا تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج سو جا, کل کر لینا. کہہ رہے ہیں یہ ایسا کارآمد نسخہ ہے کہ بالآخر مجھ سے وہ لت چھوٹ گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, تو کرنا چاہو گے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو, بڈھے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. صحیح ہے نا. لیکن جب خود سے چھوٹیں گی ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے. اور ایک اور بات آخری, کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے, روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو. اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو. بار بار اگر گناہ ہو رہا ہے تو بار بار سزا بھی تو دو نا پھر اپنے آپ کو. مایوس نہ ہو کہ یار میں سزا بھی دے رہا ہوں, توبہ بھی کر رہا ہوں, نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں, پھر بھی گناہ ہو رہا ہے. ابے تو لڑتا رہے آرام سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تو فائٹ کرتا رہے. اسی فائٹ میں تیری جان چلی جائے بخشش کا چانس ہے, لیکن فائٹ کرنا چھوڑ دی اور گناہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, اب بخشش کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو. لڑتے رہو گناہ سے, لڑتے رہو, کبھی وہ آپ کو دبا لے, کبھی آپ نے شیطان کو پٹخ دیا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا شعر ہے نا, کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, یعنی ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری جو دلی خواہشات ہے, پہلوان ہے, اگر تو اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. پہلوان کو آپ پچھاڑ نہیں سکتے تو یہ تھوڑی کہ یوں کر کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے, سر جہاں مکہ لگانا چاہیں آپ کے سامنے میں حاضر, یہ میری ناک ہے, یہاں ٹکانا چاہیں تو ناک آپ کے سامنے, اگر گال پہ ٹکانا چاہیں تو یہ گال آپ کے سامنے. ایسا تھوڑی کرتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے ایسے کر دیا ہے کہ خواہشات سے کہا ہے جو گناہ ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پیکیج ہے, جو مرضی کروا لو ہم سے, ہم اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید تھے, انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. چلو کبھی وہ حاوی آ جاتا تو کبھی تو بھی تو ایک آدھ پنچ تو لگا یار. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. آپ کو جب رنگ میں اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, تو جتنا بھی بڑا پہلوان ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا آدمی. چارلی چپلن کا ایک پروگرام دیکھ لو یوٹیوب پہ, وہ باکسنگ کے لیے اس کو لایا گیا کسی طاقتور کے سامنے, تو کیسا ہی فائٹ کی ہے اس نے. وہ پرانا تھا نا 1920 کا, بلیک اینڈ وائٹ آتے تھے اس زمانے میں. اب یوٹیوب پہ لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو پرانی چیزیں کھل رہی ہیں. تو اس کو ایک پاورفل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, اب وہ بیچارہ کیا کرے. تو آپ اگر
نہیں مکہ لگا سکتے تو بھائی کچھ تو ہلتا ہے نا, کچھ تو ہلو جلو, تو کچھ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. کبھی ایسا ہو کہ اس نے شیطان نے گناہ کروا لیا, کبھی شیطان کو بھی کبھی آپ نے پٹخ دیا, اسی پھڈے میں بھی اگر زندگی گزر گئی تو بھی شاید اللہ کی رحمت غالب آ جائے اور بخشش ہو جائے کہ یہ لڑتا رہا ساری زندگی, کمپرومائز نہیں کیا اس نے. جیسے اپوزیشن کبھی حکومت سے کمپرومائز کرتی ہے, پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ چلو اس دفعہ تم نے حکومت کی ہے, 5 سال ہم تمہیں چیک کرتے ہیں, تم کر کے دکھاؤ, اگر اچھا رزلٹ آیا تو اگلی دفعہ ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ جیسے ہی کوئی صدر یا وزیر اعظم بنا اپوزیشن نے اسی دن سے اس کی ٹانگیں ناڑے کھینچنا شروع کر. تو کام کرے گا کون جب کھینچا تانی میں ہی زندگی گزر جائے گی؟ تو حکومت پراپر طریقے سے کرے گا کون میرے بھائی؟ تو بس یہی چلتا رہے گا, امام مہدی اسی میں آئیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, تو نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو گناہ اگر شیطان نے کروا بھی دیا نا تو سزا دو, اب نیکی کرو, صدقہ دو کچھ, اور پہلے سے طے کر لو بھائی تجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں. ہمارے ایک شاگرد ہیں, تو انہوں نے کیا کہا, تکبیر اولیٰ سے پابندی نہیں ہو رہی تھی, اس نے کچھ اپنے اوپر رقم رکھ لی کہ یار جس دن تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یعنی بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی شروع ہو گئی, تو عادت ڈالنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو سزا دو. گناہ ہوتا ہے تو سزا دو اپنے آپ کو. جن کی فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے, بولیں اس دن ہم ناشتہ نہیں کریں گے, تو اتنی سزا تو دو نا اپنے آپ کو. اس دن ناشتہ بولو گول, تو جب تکلیف ہوگی تھوڑی سی دوپہر کھانا کھا لو, ہم منع نہیں ہم نہیں کہہ رہے روزہ رکھ لو, ہم کہہ رہے اتنی سزا تو دو یار. صبح جماعت جا رہی ہے تو ناشتہ تو گول کرو نا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کس منہ سے اس خدا کی نعمتوں کو کھاتے ہو صبح ناشتے میں, جس خدا نے کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو, سجدہ کرتے ہوئے وہ رب یاد نہیں آیا, اور پراٹھے کھاتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں. تو غیرت کی بھی کچھ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو خدا جو خدا صبح ناشتے میں آپ کو مکھن پراٹھے چائے اور انڈے کھلا رہا ہے, اس خدا نے آپ سے کہا تھا کہ 2 رکعت میرے پاس آ کے سجدہ کر لو نماز میں. اس وقت تو پڑے ہوئے سو رہے تھے, تو فرماتے تھے منہ سے نوالا اترتا کیسے جن کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے, وہ ناشتہ کرتے کیسے ہیں؟ تو ناشتہ گول کیا کرو جس دن فجر رہ جائے. مفتی صاحب میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں لوگ کبھی مذاق اڑاتے ہیں جو برا لگتا ہے, اور کبھی الٹی باتیں کرتے ہیں, اور بچے بھی آج کل کے بہت بدتمیز, عزت نہیں کرتے. تو میں کیا کروں؟ سب سے لڑنا شروع کر دوں جو کہ ممکن نہیں ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا موٹیویٹ کر دیں. بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھو, وہ بدتمیزی آپ کسی سے الجھو ہی نہیں, وہ کسی کو کون انسان بنا سکتا ہے آج کل. اپنے کام سے کام رکھو, بس دفتر جاؤ کام کر کے گھر میں آ جاؤ. بیوی تمیز سے بات نہ کرو تو پھر کوئی بات بنتی ہے. اگر بیوی تمیز سے بات نہیں کر رہی تو وہ بھی صبر ہی کرنا ہے آپ نے. اپنا حج کر چکا ہوں, کیا والد کا بھی حج کر سکتا ہوں؟ ان کا انتقال ہو گیا اور اپنی زندگی میں حج نہیں. ہاں کر سکتے ہیں والد صاحب کی طرف سے. میرا اپنا بیٹا جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہ اچھے لوگ ہیں, فیملی بھی اچھی ہے, نہیں نکاح جائز نہیں ہے جو آگے لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ مجھے نیند میں اکثر بیشتر خواب میں سانپ دکھائی دیتا ہے, اس پر رہنمائی فرمائیں. دیکھو یہ اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. جس کو بھی نیند میں سانپ بچھو چھپکلی ڈرونے خواب آ رہے ہیں, میں یقین سے کہتا ہوں رات کو کھانا جلدی کھائے, تھوڑا کھائے, کھانے کے بعد زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہ پیے. رات کو جب سوئے تو پیٹ بالکل ہلکا ہونا چاہیے اس کا, اور چت نہ لیٹے, ایسے چت کروٹ کے بل سوئے, پھر کوئی سانپ بچھو خواب میں نہیں آئے گا. سمجھتے ہو, نہ کوئی ڈرانا خواب آئے گا, بالکل آرام سے. اب چت لیٹنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ کروٹ کے بل لیٹتے ہیں, سوتے سوتے میں آپ سیدھے ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی پوٹلا باندھ لیں کمر پہ. پوٹلا ہوتا ہے نا بھائی, کوئی کپڑے کا گولا بنا کے پیچھے باندھ لیں تاکہ رات کو کمر سیدھی نہ ہو سکے آپ کی. تو حقیقت ہے جب بھی ڈرونا خواب آتا ہے نا, آپ دیکھ لینا آپ چت لیٹے ہوئے ہوگے ایسے سیدھے. کروٹ کے بل لیٹنے میں خواب نہیں آتے, اور پیٹ جب ہلکا ہوتا ہے رات کو تو خواب ڈرونے نہیں آتے.
آپ خام خام ان خوابوں کی تعبیروں کے چکر میں پڑو گے, لوگ الو بنا کے آپ کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے. آپ پہ سفلیات ہے, آپ پہ جادو ہے, آپ پہ ٹونا ہے, آپ پہ یہ, آپ پہ وہ ہے, الو بنا کے آپ کا تباہ کے. اور اس میں سب برابر ہیں, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے وہ سب یہی کام کر رہا ہے. تو اس میں دیوبندی, تبلیغی, جہادی, بریلوی, یہ سب چیزوں کی نہیں بحث کیا کرو, سب ایک ہی, اس معاملے میں آگے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں آپ کے شیخ, میرے شیخ تو یہ کام اللہ کا شکر ہے نہیں کرتے, لیکن اگر بالفرض آپ کے شیخ ہیں تو بھائی ہمارے شیخ بھی, ہم اس چیز میں نہیں مانتے شیخ. اول تو اللہ کا شکر ہے ہم ایسے کوئی شیخ بناتے ہی نہیں نا, تو ہمارے شیخ اس طرح کے نہیں ہیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی یہ کہے نا مفتی طارق مسعود کے بزرگ تھے وہ یہ کر رہے تھے, بھائی بزرگوں سے علم سیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ یہ ٹوپی ڈرامے, یہ ٹوپی ڈرامے ہی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ بیچارہ خود یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے, یہ فالٹ ہوتا ہے. وہ پھر وہ 2 نمبر بزرگ نہیں ہوتے 1 نمبر ہیں, لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں آتا ہے یہ. وہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ بھی غلط فہمی ہے. یہ خوب سمجھ لو, غلط فہمی میں بزرگ بھی آ سکتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا, تو اس کا مطلب جیسے وہ تبلیغی اجتماع میں وہ بڑے اچھے بزرگ بیان کر رہے تھے یار, وہ ان کا نام نکل گیا ذہن سے ابھی, جن کا بڑا خاندانی بیان ہوا تھا, مولانا عبید اللہ صاحب, بڑا زبردست بیان ہوا تھا ان کا. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو, ٹرین کو ہاتھ لگاتے ہو چل پڑتی ہے, ہاتھ لگاتے ہو رک پڑتی ہے. وہ تو ویسے اتفاق سے ہاتھ لگایا تھا چل. بھائی ٹرینیں اسٹیشن پہ ایسے تھوڑی چلتی ہیں یوں ایک دم چلنا, ہمارے یہاں تو ٹرینیں ایسے ہی چلتی ہیں, لگتا ہے کہ چل رہی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں چل رہی ہے, ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہوتا ہے چائے پینے کے لیے. تو اب تو پھر بھی اچھا. خوشحال خان خٹک میں سفر کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرائے. کراچی سے خوشحال خان خٹک میں آپ بیٹھ جاؤ, آپ اگر مرغی انڈے لے کر گئے ہو نا تو چوزے نکل جائیں گے وہاں پشاور پہنچتے ہوئے. تو ایسی ٹرینیں ہیں. علامہ اقبال تیز گام میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو گھر والوں کو لے گیا, میں نے کہا تیز گام کا مطلب کیا ہے؟ اسپیڈ فل ہو گئی, اسپیڈ بہت تیز ہوگی. پوری فیملی کو نا میں کراچی سے پنڈی لے گیا. اللہ کی پناہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے, اللہ یہیں اسٹیشن پہ کہیں اتار دے, اب ہمارا اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے, پہنچ ہی نہیں رہی بھائی. سورج نکل کے غروب ہو کے دوبارہ نکل کے غروب ہو رہا ہے. تھک گئے ہم بیٹھے بیٹھے نا. تو کچھ درمیان میں حالات ٹرینوں کے, کراچی لاہور والا جو سیٹ اپ ہے تھوڑا بہتر ہوا تھا, آپ کا پتہ نہیں, میرا خیال ہے ابھی شاید وہی ہو گیا. میں بچوں کو جہاز میں گھمانے کے, میں نے کہا چلو بچوں کو, پہلی دفعہ بچے جہاز میں, چھوٹے بچے نا وہ جہاز میں بیٹھے نہیں تھے, تو ہم نے کہا چلو ان کو میں لے کے جاتا ہوں, تھوڑا جہاز دکھاتا ہوں. کہیں چھٹیاں تھیں بچوں کی, تو ظاہر ہے بچوں کو جہاز میں دن میں لے کے جاتا ہے نا آدمی, کہ جب پہلی دفعہ چھوٹے بچے جہاز دیکھیں گے خوش ہوتے ہیں, یار جہاز میں ہم ونڈو کے قریب بیٹھیں گے, کھڑکی سے سب نظر آئے گا. میں نے بار بار کہا دن کی ٹکٹ کراؤ بھائی, بچوں کو دن میں دیکھنا ہے تھوڑا سا. کوئی جانا تھا ہمیں لاہور کسی ریلیٹیو کے یہاں, تو میں نے خرچہ کیا بچوں پہ اچھا خاصا. جہاز کے ٹکٹ میں ٹرین میں بڑا فرق ہے. ہم نے کہا چلو یار بچے تھوڑا خوش ہو جائیں گے نا جہاز میں بیٹھیں گے, تو کوئی بات نہیں یار, بچوں پہ ہی خرچ کرتا ہے انسان, اور شادیوں پہ کرے یا بچوں پہ کرے, اور تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں خرچ کرنے کا. تو ہم نے کہا چلو یار تھوڑا سا خوش ہوں گے. اسکول کی بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں, اور پنجاب میں کوئی رشتہ دار تھے, کہیں جانا تھا, مجھے ابھی یاد نہیں کہ کیوں جانا تھا. تو ہم نے دن کی ٹکٹ کرائی نا. بار بار میں نے اصرار کیا, میں نے کہا بھائی دن میں, کیونکہ نظر آئے. ہم جب پہنچے تو پتہ چلا 5 گھنٹے لیٹ ہے, حالانکہ ہم مہنگی ٹکٹ تھی تھوڑی سی دن کی. ہم نے کہا یار بیٹھے 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 پھر 2 گھنٹے اور لیٹ ہے, پھر 3 گھنٹے اور لیٹ ہے. وہ گئے رات ہی کو. تو یہاں آپ ٹکٹ جو ہے نا ٹرین کے ٹائم پہ ہی پہنچے ہیں ہم لوگ. کئی بار ایسا ہوا ہے, کہیں بیان ہے, گجرانوالہ میں بیان تھا, جیسے رات کو 10 بجے بیان ہے, پہنچ رہے ہیں رات کو 12 بجے جہازوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے بھائی. جنازے میں لوگ نہیں پہنچ پاتے, ایک عجیب ہی نظام چل رہا ہے. اچھا بھائی, خواب آتے ہیں نا آپ کو, تو آپ کروٹ کے بل سویا کریں, اور رات کو ہلکا کھائیں, پیٹ میں گیس نہ ہو. کارمینا 2 گولی گرم پانی سے, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کارمینا پہلے جو آیا کرتی تھی ہمدرد کی, وہ بہت اچھی کارمینا تھی, جگر کے لیے بہت اچھی تھی, میدے کے لیے بہت اچھی تھی. اب جو آ رہی ہے وہ عجیب سی چیز بنا دی انہوں نے, فوری اثر کرتی ہے مگر بیڑا غرق کر دیتی ہے. پورا نسخہ ہی تبدیل کر دیا ہے, کیونکہ اب ہر چیز بن رہی ہے, بزنس بن رہی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ پرانی کارمینا کا دیر میں اثر ہوتا تھا اور فائدے بہت تھے, تو لوگ لیتے نہیں تھے. اب ہاجمولے ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہیں, زبان پہ رکھو ایسا لگتا ہے کوئی تیزاب رکھ لیا, اور وہ زبان کاٹنا شروع کر دیتا ہے. وہ میدے کو جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا وہ. تو اب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو کارمینا سے
کسی حکیم سے لیں جو پرانی کارمینہ ہو, پرانے زمانے والی کارمینہ, اس کو بولے پرانا جو نسخہ تھا اس کی کارمینہ بنا کے دے دو, تو وہ 2 گولی آپ کھانے کے بعد گرم پانی سے پئیں گے, انشاءاللہ جن چڑیل بھوت آپ کے بھاگ جائیں گے. اس سے ہاضمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, رات کو آرام سے سو جاؤ گے, تمیز سے چڑیل نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے علاج کرانے لگے نا تو وہ لگا دیں گے آپ کو, بھائی ویڈیو نہ بنائیں. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب دونوں برسر روزگار اپنی پوری تنخواہ اپنی والد کو دے دیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اب عید کے بعد میرے بہن اور بھائی کی شادی ہے, میری بہن اور میری اپنی شادی ہے, والد صاحب نے سارے پیسے خرچ کر دیے. اس بارے میں یہ اتنے اچھے تھے, یہ جو کما رہے تھے اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں پکڑا رہے تھے, کہہ رہے ہیں میری شادی کا ٹائم ہے تو ابا سارے پیسے اڑا چکے ہیں, اب شادی پہ خرچ کرنے کے لیے ابا کی پینٹ میں کچھ بھی نہیں. تو اتنا اچھا بننے سے پہلے سوچ لو کہ یہ اچھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہو نا؟ آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ کو کہتا بھائی ابا کو بھی دو اور کچھ تھوڑا سا جمع کر لو, کوئی کمیٹی ڈال لو, کمیٹی سے اچھا گولڈ خرید کے رکھ لو, تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہو, شادی پہ کام آ جائے گا. اب ابا تو شادی اپنے خرچے پہ آج کل کرتے نہیں ہیں, تو اب یہی ہے کہ آپ کی تسلی کے لیے کہ یہ سارا جو آپ نے ابا کو دیا آخرت میں جمع ہو گیا, آخرت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. شادی گئی مفتی صاحب جو سونا استعمال میں رکھتے ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں, اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. استعمال شدہ سونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا, آپ نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو اس کے بدلے اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے قیامت میں؟ تو وہ تو ان کے استعمال میں ہی تھا نا, ہاتھ میں جو پہنا ہوا تھا, تو اس لیے زیور استعمال کا اس میں بھی زکوٰۃ لازم ہے. سیاسی سوال, او بھائی سیاسی سوال نہیں کرو یار. لڑکی کا نام بریرہ رکھنا کیسا ہے؟ اچھا نام ہے, بہت پیارا نام ہے, صحابیہ کا نام بھی ہے. بریرہ کا مطلب نیک. تراویح کے دوران اگر تلاوت سجدہ آ جائے اور کرنا بھول جائے, سلام پھیر کے کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے, میرا خیال ایسا ہی ہے نا. ہاں, سلام کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. مسئلہ ٹھیک میرے ذہن میں نہیں ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا, سلام کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ سہو بھی کر سکتے ہیں, یعنی جب خیال آ جائے اس وقت کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں ایسا, لیکن تھوڑا سا مزید ہم دیکھ لیں گے اس کو. اچھا چلیں ٹھیک. مفتی طارق مسعود اسپیشل